اس نے ایک گہرا سانس لیا، دونوں ہاتھوں سے بالوں کو پیچھے کی طرف کیا، ایک بار پھر قمیص کے دامن کو چہرے پر رگڑا، پھر میری طرف دیکھ کر خفیف سا مسکرایا۔ میں ورزش کرنے کا عادی ہوں۔ حسب عادت آنکھ کھل گئی تھی، ورزش کرنے برآمدے میں چلا گیا تھا۔ میں برگد کے درخت کے نیچے ورزش کرنا چاہتا تھا۔ کسی بھی درخت کے نیچے یا باغ میں ورزش کرنا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ گو کہ اس کی آواز میں بڑا ٹھہراؤ تھا، یہ احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ اب سے کچھ لمحے پہلے ہم ایک عجیب سی سچویشن میں تھے، مگر پھر بھی نامعلوم کیوں مجھے لگا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے۔ کوئی ایسی بات ضرور ہوئی تھی جو غالباً اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میں اس کی فطرت سے واقف تھا، وہ ہر بات اور ہر واقعے کو منطقی انداز سے دیکھتا تھا۔ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا ہوگا، جب تک اس کا کوئی منطقی جواز تلاش نہیں کر لے گا مجھے نہیں بتائے گا۔ کچھ دیر پہلے تم جس حالت میں وہاں کھڑے تھے اور جس طرح تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں یہاں کیسے آیا، کیا اس کے بعد بھی تم یہی کہو گے کہ تم ورزش کر رہے تھے؟ میں باوجود کوشش کے برداشت نہ کر سکا۔ وہ مسکرایا۔ تم نے میری پوری بات نہیں سنی۔ اس نے پھر دونوں ہاتھوں سے بالوں کو سنوارا۔ میں نے کچھ دیر ورزش کی، بلکہ کافی دیر کی، اور پھر اوپر جانے والی سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ پسینہ بہت آ چکا تھا اور سانس بھی بری طرح پھولی ہوئی تھی۔ مجھے اپنی اس حالت پر حیرت ہوئی تھی، لیکن شاید یہ اس لیے ہوا کہ پچھلے 2 روز سے میں ورزش نہیں کر سکا تھا۔ بہرحال سیڑھیوں پر بیٹھتے ہی مجھے نیند آ گئی تھی، اور پھر جانے کیا ہوا، میں سیڑھیوں سے گرا، گھبرا کر بھاگ کر برآمدے تک گیا، اور تبھی تم میرے سامنے آ گئے۔ میں شاید نیند کی وجہ سے حواسوں میں نہیں تھا۔ میں اس کی کسی بات پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، مگر اس سے بحث کرنا بیکار تھا۔ میں گہری سانس لے کر اٹھ گیا۔ تم نہانا چاہو تو نہا لو، میں بعد میں نہا لوں گا، میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں نہانا تو ہے، مگر میں کیونکہ کپڑے نہیں لایا ہوں اس لیے گھر جا کر نہا لوں گا۔ تم فارغ ہو جاؤ، ہم گھر جا کر ناشتہ کریں گے۔ اب وہ مکمل طور پر خود کو سنبھال چکا تھا۔ میں اسے غور سے دیکھتا ہوا غسل خانے چلا گیا۔ اس بار نہ تو کوئی ہنسی کی آواز آئی اور نہ ہی کسی قسم کی آہٹ ہوئی۔ میں نہا کر سیدھا باورچی خانے پہنچ گیا۔ نامعلوم کیوں مجھے ایک آس سی تھی کہ شاید وہاں چائے بنی ہوئی ہو۔ یہ آس اس وقت دم توڑ گئی جب میری نگاہ انگیٹھی میں بھری ٹھنڈی راکھ پر پڑی۔ میں اپنی خوش فہمی پر دل ہی دل میں ہنس پڑا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کل رات جو چائے ہمیں ملی تھی وہ کسی اور نے کیوں بنائی تھی۔ صرف شکنتلا کی بات ہوتی تو میں اس کے بارے میں سوچتا، مگر اماں تو خضرا اور عصمت بیگم کا نام بھی لے چکی تھی۔ بہرحال میں تولیے سے سر رگڑتا ہوا کمرے میں چلا آیا۔ شرف الدین ابھی تک اسی پوزیشن میں بیٹھا تھا جس میں میں اسے چھوڑ کر نہانے گیا تھا۔ اس کے چہرے پر سوچ کی گہری پرچھائیاں تھیں جنہیں میں نے محسوس کر لیا تھا، مگر اس وقت اس پر کچھ ظاہر نہیں کیا۔ میرے کھنکھانے پر وہ چونکا۔ چلے؟ میں بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے بولا۔ ہم حویلی سے نکلے۔ میں نے حویلی کا بڑا کنڈا ٹکا کر گیٹ میں باہر سے تالا بھی ڈال دیا اور چابی اپنے ویسٹ کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لی۔ کچھ ہی دیر بعد میں شرف الدین کی بیٹھک میں تھا۔ شرف الدین مجھے جائے نماز دے گیا، میں نماز پڑھنے لگا۔ میں نے خدا سے اپنے مقاصد میں کامیابی کی دعا مانگی، کافی دیر تک استغفار کرتا رہا، ہر قسم کی شر انگیزی سے پناہ مانگتا رہا۔ شاید آپ میری ان باتوں کو بے وجہ طول کا نام دیں، لیکن آپ کو اندازہ نہیں کہ میں جن حالات میں زندگی گزار رہا تھا، جو کچھ میں دیکھ اور سن چکا تھا، وہ کس قدر دہشت انگیز اور دل ہلا دینے والا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہ تھی کہ میرے پردادا کے گناہوں کو آج ان کی تیسری نسل بھی بھگت رہی تھی۔ میں پیدا ہوا تو گویا ان کے گناہوں کی صلیب میرے ناتواں کندھوں پر تھی، اور اب اتنے برس گزر جانے کے باوجود ان عذابوں کا قیدی تھا۔ اس عذاب سے نجات کی دعا میرے دل کی گہرائیوں سے نکلتی تھی۔ نماز پڑھتے ہوئے اب سے پہلے مجھ پر اتنی رقت طاری نہ ہوئی تھی جتنی ان عذابوں سے نکل جانے کا عزم کرنے کے بعد طاری ہو رہی تھی۔ ایک خدا ہی تو تھا جو میری مدد کر سکتا تھا۔ میں دنیا و مافیہ سے بے خبر نماز پڑھ رہا تھا کہ شریف الدین بیٹھک میں داخل ہوا۔ میں نے سلام پھیرا اور اٹھ کر جائے نماز طے کر دی۔ ناشتہ تیار ہو رہا ہے، اب تم اتنی دیر میں مجھے آئندہ کا پروگرام بتاؤ، اس نے مونڈھے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تمہارا کیا پروگرام ہے؟ میں نے اس سے الٹا سوال کیا۔ میرا تو پروگرام ذرا دوسرے ٹائپ کا ہوتا ہے، تم اپنا بتاؤ، اس نے کندھے اچکا کر کہا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ تم ابھی تو یہیں ہو نا، کہیں جا تو نہیں رہے؟ نہیں، میں 3-4 روز یہیں ہوں، پھر 2 روز کے لیے ذرا مراد آباد جاؤں گا، پھر علی گڑھ۔ شرف الدین، کل تم نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ حویلی اور شکنتلا والے موضوع سے کترا رہا ہے۔ کیسا وعدہ؟ وہ چونکا، مگر صاف لگ رہا تھا کہ وہ اداکاری کر رہا ہے۔ حویلی کی تیسری منزل پر دادا مرزا سولت بیگ کے کمرے میں جانے، ان کی تصویر دیکھنے اور صفائی کرانے کا۔ میں نے ایک ایک لفظ کو چبا چبا کر کہا۔ اس نے گہرا سانس لیا، پھر چند لمحوں تک مجھے دیکھتا رہا۔
وعدہ کیا ہے تو پورا کروں گا، تم فکر نہ کرو، ہم اس موضوع پر بھی بات کریں گے جس نے تمہیں صبح سے الجھن میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ تھی، گویا اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ میں آسانی سے اس کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ میری سوچ کو کس رنگ میں ڈھالنے پر زور دے گا، بہرحال اس کا یہ روپ کچھ پراسرار سا تھا۔ ہم بیٹھے باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک چوڑیوں کے جلترنگ بج اٹھ گئے۔ میری نگاہ بے ساختہ دروازے کی طرف اٹھ گئی۔ شگفتہ جھکی جھکی پلکوں پر کہکشاں سی بکھیرے کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں تانبے کی قلعی کی ہوئی چمکدار ٹرے تھی جس پر کروشیا کے کام کا خوان پوش ڈھکا ہوا تھا۔ اس کی بھینی بھینی مہک نے میرے چاروں طرف کا موسم ہی جیسے بدل کر رکھ دیا۔ میں ایک دم ہی کچھ اور بن گیا۔ وہ وقار الحسن جس کے چہرے پہ فکر و پریشانی نے ہزاروں لکیریں سی ڈال دی تھی، خود کو شگفتہ اور نکھرا نکھرا سا محسوس کرنے لگا۔ آداب آداب، میں نے جانے کب اور کیسے جواب دیا کہ اپنی ہی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی کسی اور کی آواز لگی۔ وہ جیسے ہواؤں میں تیرتی ہوئی قریب آ گئی۔ سامنے کی دیوار کے ساتھ سفید چاندنی بچھی تھی۔ اس نے ٹرے رکھ کر پہلے درمیان میں دسترخوان بچھایا، ٹرے میں رکھی پلیٹوں کو دسترخوان پر سجا دیا۔ پراٹھے، انڈے، دہی، مکھن اور سالن، سبھی کچھ تھا۔ وہ جھکی جھکی سی کام کرتی رہی۔ میں حیرت زدہ سا خاموش بیٹھا سوچتا رہا کہ شگفتہ اچھی تو تھی، مگر اتنی اچھی، اتنی پیاری راتوں رات کیسے ہو گئی؟ آئیے، اس نے لمحے بھر کو نگاہ اٹھائی اور جیسے ہزاروں چاند ایک دم ہی طلوع ہو گئے۔ میری محویت کو شاید اس نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ پھیل گئی۔ اس نے فوراً ہی نگاہیں شرف الدین کی طرف پھیر لیں۔ آئیے بھیا جی۔ تبھی مجھے خجالت سی محسوس ہوئی۔ میں نے شرف الدین کی طرف دیکھا، وہ کہیں کھویا ہوا تھا۔ میں نے غنیمت جانا۔ شرف الدین کے بازو کو ہلایا تو وہ چونک اٹھا۔ یار بات سمجھ میں نہیں آئی، اس نے بے دہانی میں کہا۔ حالانکہ میری سمجھ میں ساری بات آ چکی ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ تم مان کیوں نہیں لیتے شرف الدین کہ میں جو کچھ تمہیں بتا چکا ہوں وہ درست ہے؟ اب تو تمہیں مان ہی لینا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ رات تمہاری ملاقات بھی ہو چکی ہے۔ ملاقات؟ وہ چونکا۔ نہیں، اسے تم خواب کہہ سکتے ہو۔ خیر، میں اس موضوع پر تم سے بعد میں بات کروں گا۔ چند باتیں مجھے الجھن میں مبتلا کیے ہوئے ہیں، میں انہیں جانے بغیر مفروضات پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے نیچے بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں بھی اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ ناشتہ کرو، شرف الدین نے مجھے خاموش دیکھ کر کہا۔ کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ رات کیا ہوا تھا؟ میں نے دھیرے سے کہا اور پلیٹ میں سالن نکالنے لگا۔ ضرور بتاؤں گا، مگر ابھی نہیں۔ ہم شام کو اس موضوع پر بات کریں گے۔ آج رات میں پھر تمہارے ساتھ حویلی میں گزارنا چاہتا ہوں، اس نے لقمہ لیتے ہوئے کہا۔ اور وہ پردادا کا کمرہ؟ ہاں، وہ ہم آج ہی صاف کرا لیں گے۔ حافظ جی کے بیٹے بشیر اور لڈن دونوں کو لے لیں گے، اس نے کہا اور ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لڈن رمضان کا بیٹا تھا۔ رمضان کبھی دادا کا ملازم ہوا کرتا تھا۔ اس نے حق نمک برسوں ادا کیا تھا، مگر اب اس کے بڑھاپے نے اسے ناکارہ بنا دیا تھا۔ وہ گٹھیا کے مرض میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا لڈن، جسے ابا نے بیڑی بنانے کے کارخانے میں ملازمت دلوا دی تھی۔ چھٹی کے بعد بھی وہ یہاں وہاں کچھ نہ کچھ کرتا رہتا اور تھوڑے بہت پیسے بنا لیتا تھا۔ بڑا نڈر، بے باک اور ہنستے رہنے والا لڑکا تھا۔ شاید اسی لیے شرف الدین نے اس کا انتخاب کیا تھا۔ اور حافظ جی کا بیٹا بشیر پورا عامل بنا ہوا تھا۔ وہ حافظ قرآن تھا، تعویذ گنڈے کیا کرتا تھا۔ چھدری داڑھی، سفید ململ کا لمبا کرتا، لٹھے کا بڑے پائنچوں کا اونچا پاجامہ اور سر پر دوپلی ٹوپی نے اس کی شخصیت میں عجیب سا لجلجا پن پیدا کر دیا تھا۔ اس پر ہزاروں دعوے کرتا پھرتا تھا۔ بقول اس کے قبضے میں کئی جن اور چڑیلیں تھیں۔ وہ ہر ویران جگہ بے خوف و خطر پہنچ جایا کرتا تھا۔ اس کے انتخاب کی بھی غالباً یہی وجہ تھی۔ وہ محنتی بھی تھا اور دوسروں کے کام آنے کا جذبہ بھی اس میں بدرجہ اتم موجود تھا۔ مجھے یہاں پھر شرف الدین کی معاملہ فہمی کا قائل ہونا پڑا۔ شگفتہ نے بھی ناشتہ ہمارے ساتھ ہی کیا۔ بھیا جی، اچانک شگفتہ نے شرف الدین کو مخاطب کیا۔ رات آپ نے حویلی میں گزاری تھی؟ اس کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ ہاں، اس نے مختصر جواب دیا۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ میرا جی چاہا کہ میں شگفتہ کو رات والا قصہ سناؤں اور وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھے اور میں اس کی آنکھوں میں دور تک پھیل جاؤں، مگر شرف الدین کے انداز نے مجھے محتاط کر دیا۔ میں نے لمحے بھر کو سر اٹھا کر اسے دیکھا اور اس نے آنکھیں سٹپٹا کر مجھے دیکھا۔ شاید اسے بھی یہی توقع تھی کہ میں اسے کچھ نہ کچھ ضرور بتاؤں گا، مگر میں بھی خاموش رہا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا تاثر پھیل گیا جس میں خوف بھی شامل تھا۔ وہ بہت غور سے شرف الدین کو دیکھنے لگی، جیسے اس کے چہرے پر رات کے واقعات کا عکس دیکھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ دوسرے ہی لمحے شرف الدین یوں چونک اٹھا جیسے خاموشی کا لفظ اسے جھنجھوڑ گیا ہو۔ ہاں شگو، رات وہیں گزاری تھی اور میرا اب تک کسی روح سے ٹکراؤ نہیں ہوا۔
یعنی جسے ٹکراؤ یا بالمشافہ ملاقات کہا جا سکے؟ میرا خیال ہے کہ میں اس گتھی کو سلجھانے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ یعنی کچھ نہ کچھ ہوا ضرور ہے، وہ بڑبڑائی۔ اس بار شرف الدین نے اسے جواب نہیں دیا۔ وہ اتنی الجھ چکی تھی کہ اسے سامنے رکھی چائے کی اس پیالی کا دھیان بھی نہ تھا جو اس کے ہونٹوں کو چھو لینے کے لیے یقیناً بےتاب ہوگی۔ جو کچھ ہوا ہے وہ اگر میری سمجھ میں آ گیا تو میں تمہیں ضرور بتاؤں گا۔ چند لمحوں بعد شرف الدین نے کہا، وہ اس وقت بلا کا سنجیدہ اور مفکر لگ رہا تھا۔ میں نے ہی نہیں، شاید شگفتہ نے بھی اسے پہلی بار اس قدر سنجیدہ دیکھا تھا۔ خاموشی پھر کمرے میں پھیل گئی۔ عجیب سا بوجھل پن تھا۔ مجھے یہ بوجھل پن سخت گرا گزرا تھا کہ ایسا ہی بوجھل پن تو میری پوری زندگی پر حاوی تھا۔ یہ بوجھل پن تو میری رگوں میں خون بن کر دوڑ رہا تھا، اور اسی بوجھل پن سے نجات کے لیے ہی تو میں کوشاں تھا۔ میری طبیعت مکدر ہو گئی۔ میں نے خاموشی سے چائے پی اور دیواروں پر لگی ہوئی تصویروں کو دیکھنے لگا۔ دیواروں پر شرف الدین کے باپ دادا کی تصویریں لگی تھیں۔ میں لاشعوری طور پر شرف الدین کے دادا کی تصویر کو غور سے دیکھنے لگا، جن کی آنکھوں میں بڑا وقار، بڑا سکون اور چہرے پر بلا کی شرافت تھی۔ کیا میرے پردادا کا چہرہ بھی ایسا ہوگا؟ میں نے حسرت سے سوچا۔ تبھی میرے اندر ایک بے چینی سی پھیل گئی۔ میرا جی چاہا کہ ہم جلد از جلد حویلی پہنچ جائیں۔ میں ان کی تصویر کو دیکھنا چاہتا تھا۔ شرف الدین بھی ناشتے سے فارغ ہو چکا تھا۔ چلیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں چلو، وہ فوراً ہی کھڑا ہو گیا۔ شگفتہ ہم دونوں کو کھوجتی رہ گئی اور ہم باہر نکل آئے۔ وہاں سے ہم سیدھے لڈن کے گھر پہنچے۔ لڈن کی ماں نے مجھے دیکھتے ہی میری بلائیں لینا شروع کر دی۔ آواز دے کر لڈن کے باپ رمضان کو میری آمد کے بارے میں بتایا۔ وہ اندرونی برآمدے میں ایک کھٹیا پر لیٹا تھا جو یہاں سے صاف نظر آ رہی تھی۔ میں اس کے قریب چلا گیا، اس کی خیر خیریت پوچھی۔ چھوٹے مرزا، میں نے سنا ہے چھوٹی بہو بیگم مراد آباد چلی گئیں؟ اس نے اکھڑی ہوئی سانسوں کے درمیان پوچھا۔ غالباً اسے دمے کی شکایت بھی ہو چکی تھی۔ جی رمزو بابا، آپ کو کس نے بتایا؟ لڈن کی ماں بتا رہی تھی چھوٹے مرزا۔ انہوں نے یہ فیصلہ بہت دیر سے کیا۔ اگر پہلے کر لیتی تو بڑے مرزا یوں۔ ابھی رمزو بابا نے جملہ پورا بھی نہ کیا تھا کہ انہیں کھانسی آ گئی۔ کھانسی اتنی خوفناک تھی جیسے سینے میں کپڑا بننے والی کھڈی چل رہی ہو۔ میں نے ان کی کمر سہلائی۔ شرف الدین بھاگ کر سامنے رکھی سراہی سے پانی اڈیل لایا۔ لڈن شاید اس وقت گھر پر نہیں تھا۔ لڈن کی اماں لال رنگ کا کھانسی کا شربت لیے ہماری طرف لپکی۔ حکیم جی کی دوا چھوڑ کر پتہ نہیں کون سی دوا لے آیا ہے یہ لڈن۔ مجھے لگتا ہے اس دوا نے الاؤ دہکا دیا ہے سینے میں۔ وہ بڑبڑائی اور چمچے میں دوا بھر کر ان کے حلق میں اڈیل دی۔ رمزو بابا کا چہرہ دہکتے ہوئے انگارے کی طرح سرخ ہو چکا تھا۔ اب بھی ان کے لاغر اور بوڑھے بدن کو جھٹکے لگ رہے تھے۔ سینے کی غرغراہٹ اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ کافی دیر بعد کھانسی کا دورہ ختم ہوا تو وہ بے دم سے ہو کر لیٹ گئے۔ اسی وقت لڈن تولیے سے سر صاف کرتا ہوا آ گیا۔ وہ غالباً نہا کر نکلا تھا۔ باپ کی حالت دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد لڈن کی اماں شربت بنا لائیں۔ اب رمزو بابا کی حالت پہلے سے کافی بہتر تھی۔ اچانک میں چونک اٹھا، بلکہ اچھل پڑا۔ میرے ذہن میں رمزو بابا کا ادھورا جملہ سرسرا گیا، یوں جیسے اچانک کوئی کیڑا پیر پر رینگ جائے یا آستین میں گھس جائے۔ رمزو بابا، میں بے اختیار پکار اٹھا۔ ہاں چھوٹے مرزا، انہوں نے تکیے سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ ابھی آپ نے کہا تھا کہ اگر اماں حویلی چھوڑنے کا فیصلہ پہلے ہی کر لیتی تو ابا… آپ کیا جانتے ہیں رمزو بابا؟ ابا کا انتقال تو ہارٹ اٹیک… نہیں چھوٹے مرزا، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر میری بات کاٹ دی۔ بڑے مرزا کا دل کتنا مضبوط تھا یہ آپ نہیں، میں جانتا ہوں۔ جو شخص اسٹیشن والے کنویں پر جا کر راتیں گزارتا ہو، جو مرزا سولت بیگ کے اندھے کمرے میں چودھری کی خطرناک رات سے گزارا کرتا ہو، جو برآمدے کے پار برگد کے درخت کے نیچے چتا بناتا رہا ہو، وہ اتنا کمزور نہیں ہو سکتا کہ اس کا دل بند ہو جائے اور وہ مر جائے۔ وہ مرزا سولت بیگ جیسا جلاد کا پوتا اور مرزا شجاعت بیگ جیسے بہادر شخص کا بیٹا تھا۔ اسے یوں مار دینا کسی اور کے بس کی بات نہیں۔ ان کے انداز میں بے پناہ نفرت تھی۔ یہ نفرت کسی کے لیے تھی میں نہ جان سکا، مگر ان کے منہ سے یہ باتیں سن کر مجھے شدید حیرت ہوئی تھی۔ مجھے ابا یا اماں کے علاوہ بھی کسی کی زبانی ایسی کسی بات کا علم نہ ہو سکا تھا کہ ابا اس کنویں پر راتیں گزارا کرتے تھے، یا وہ پردادا کے کمرے میں بھی راتیں گزار چکے تھے۔ اگر ایسا ہو بھی چکا تھا تو اچنبھے کی بات نہ تھی۔ یہ وہی تجسس ہو سکتا تھا جو اب میرے اندر بھی پروان چڑھ رہا تھا، مگر برگد کے پیڑ تلے چتا بنانے والی بات میرے لیے حیرت انگیز تھی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا نہ ایسی کوئی بات دیکھی تھی اور نہ سنی تھی، نہ ہی اماں نے کسی ایسی بات کا تذکرہ کیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ اگر وہ چتا بناتے تھے تو اس کا کیا کرتے تھے؟ اگر جلاتے تو اماں ہی کیا گھر کے سارے افراد کو پتہ چل جاتا۔ اس درخت کے نیچے چتا بنی ہوئی تو میں نے صرف دیکھی تھی، اور یقیناً ابا کی بنائی ہوئی چتا نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے کہ تایا اور اماں کی آواز سن کر جب میں چونکا تھا تو وہ چتا بھی اس لڑکی کی طرح غائب ہو چکی تھی جسے میں نے وہاں روتے دیکھا تھا۔ میرے ذہن میں گرہیں سی پڑتی جا رہی تھیں۔ چھوٹے مرزا، بات بڑھتی ہی جا رہی ہے، آپ نے یہاں رک کر کوئی عاقلانہ فیصلہ نہیں کیا۔
رمزو بابا کی آواز مجھے سوچوں کے بھور سے کھینچ لائی۔ رمزو بابا، میری بجائے شرف الدین بول اٹھا، آپ ہمارے بہت سے سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں، مگر اس وقت نہیں۔ میں اور وقار الحسن شام کو آپ کے پاس آئیں گے۔ اس وقت ہم لڈن کو لینے آئے ہیں۔ ہم مرزا سولت بیگ کے کمرے کی صفائی کرانا چاہتے ہیں۔ وقار ان کی تصویر دیکھنا چاہتا ہے۔ ویسے اس کی تمام تر دلچسپی جوگندر ناتھ سوامی جی کی تصویر سے وابستہ ہے۔ کیا آپ جوگندر ناتھ کو جانتے ہیں؟ شرف الدین جب یہ بتا رہا تھا تو میرا جی چاہا کہ میں اسے چپ کرا دوں۔ میرا خیال تھا کہ وہ لڈن کو ہمارے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ شرف الدین کی بات کے ختم کرتے ہی میں نے رمزو بابا کی طرف دیکھا۔ حسب توقع ان کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ بے چین ہو کر کوہنیوں کے بل اٹھ گئے۔ نہیں شرف الدین، ایسا نہیں کرو۔ جو چیز جہاں دفن ہے اسے وہیں دفن رہنے دو۔ مجھے لڈن کی نہیں وقار الحسن کی زیادہ فکر ہے۔ الفاظ ان کی زبان سے یوں ادا ہو رہے تھے جیسے منہ میں بھرے جلتے ہوئے انگارے ہوں، جنہیں جلد از جلد اگل کر وہ اذیت سے بچنا چاہتے ہوں۔ میری فکر نہ کریں رمزو بابا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ منہ سے کچھ بھی نہ بولے مگر نڈھال سے ہو کر دوبارہ لیٹ گئے۔ ان کی نگاہیں چھت کی بلیوں پر اٹک کر رہ گئیں۔ آپ آرام کریں رمزو بابا، ہم شام کو آپ کے پاس آئیں گے۔ شرف الدین نے ان کا پلنگ سے لٹکا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ یوں لیٹے ہوئے تھے جیسے انہوں نے کچھ بھی نہ سنا ہو یا ان کے ہاتھ کو کسی نے نہ چھوا ہو۔ شرف الدین نے ان کا ہاتھ چھوڑا تو وہ پھر پلنگ سے لٹک کر جھولنے لگا۔ اگر ان کی سانس دھوپنی کی مانند نہ چل رہی ہوتی اور آنکھوں کی گدلی سطح پر پتلیاں بے چینی سے حرکت نہ کر رہی ہوتی تو میں انہیں مردہ سمجھ لیتا۔ میں اٹھنا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ ان کی حالت تسلی بخش نہ تھی، مگر جب شرف الدین نے دھیرے سے میرے کندھے کو چھوا اور جب میں نے چونک کر لڈن اور شرف الدین کی طرف دیکھا تو دونوں ہی نے مجھے اٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ میں بادل نخواستہ وہاں سے اٹھایا۔ میں نے نکلتے نکلتے لڈن کی اماں کو رمزو بابا کا خیال رکھنے کا کہہ دیا۔ نہ معلوم مجھے کس بات کا دھڑکا تھا، ایک عجیب سا احساس تھا جو مجھے بے چین کر رہا تھا، میرے قدموں کو بوجھل کر رہا تھا۔ شاید میں ان سے کچھ اور بھی معلوم کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ بہت کچھ جانتے ہوں گے۔ مجھے اس پر بھی حیرت تھی کہ ان کا مجھے پہلے ہی خیال کیوں نہ آیا۔ وہ میرے دادا کے خاص ملازم تھے۔ یقیناً پردادا کی زندگی میں ہی وہ ملازم ہوئے ہوں گے۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 80 برس تو ہوگی۔ اب سے شاید 10-15 برس پہلے تک وہ ہمارے ملازم تھے۔ پھر انہوں نے باقاعدہ ملازمت تو چھوڑ دی تھی مگر گھر آنا نہیں چھوڑا تھا۔ میں نے اکثر ابا کو ان سے باتیں کرتے دیکھا تھا۔ وہ جب بھی آتے ابا انہیں اپنی بیٹھک میں لے جاتے، پھر گھنٹوں ان سے باتیں کرتے رہتے تھے۔ یہ میں نہیں جانتا تھا کہ انہوں نے نوکری خود چھوڑی تھی یا کسی نے انہیں نکال دیا تھا۔ ممکن ہے وہ بھی پردادا کے زمانے میں نوکری چھوڑ گئے ہوں۔ کچھ بھی تھا، مجھے اس بات کا احساس شدت سے ہو رہا تھا کہ وہ کچھ ایسی باتوں سے بھی واقف ہیں جن سے میں اب تک ناواقف رہا ہوں یا مجھے ناواقف رکھا گیا ہے۔ مجھے اس بات پر بھی حیرت تھی کہ اماں نے جب مجھے دوسری بہت سی باتیں بتا دیں تو ایسی کسی بات کے بارے میں مجھے آگاہ کیوں نہیں کیا جو بہرحال میرے بہت کام آ سکتی تھی۔ میں انہی سوچوں میں لڈن اور شرف الدین کے ساتھ چلتا رہا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ کب ہم حافظ جی کے گھر پہنچ گئے۔ حافظ جی کا بیٹا بشیر باہر درخت کے نیچے بچھی چوکی پر آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا اور چند حاجت مند اس کے گرد بیٹھے تھے۔ شرف الدین کی آواز سن کر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ شرف الدین اس کے قریب گیا اور نہ جانے سے کیا کیا کہتا رہا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکا سا خوف تھا۔ وہ تذبذب کا شکار نظر آ رہا تھا مگر چند ہی منٹ بعد وہ چلنے کو تیار ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ شرف الدین الفاظ کا جادوگر ہے۔ اس کے آگے بڑے سے بڑا شخص بھی حوصلہ ہار سکتا ہے۔ میں اور لڈن کافی فاصلے پر کھڑے تھے۔ کچھ دیر بعد بشیر نے وہاں بیٹھے لوگوں سے کچھ کہا تو وہ لوگ ہاتھ جوڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد بشیر گھر کے اندر چلا گیا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کپڑے کا ایک تھیلا تھا اور دوسرے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ شرف الدین کا چہرہ جوش سے تمتما رہا تھا۔ وہ بشیر کو لیے ہمارے قریب آ گیا۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے انتظار کیجیے کہانی کے اگلے حصے کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو ہماری یہ نئی کہانی کیسی لگی۔